سرداری اختیار کر کے اختیار 3 کو دے دیا. ان 3 میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف شامل ہیں. تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان دونوں حضرات سے یہ کہا، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، کہ اگر آپ میری بات مانیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں خلافت کے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، لیکن آپ دو میں سے کون خلیفہ بنے اس سلسلے میں ذمہ داری مجھے سونپ دو. میں سارے لوگوں کی رائے جانچ کر اور پھر چیدہ حضرات سے مشورہ کرنے کے بعد آپ دو میں سے کسی کو پورا خلافت کے لیے نامزد کر لوں گا. چنانچہ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے 3 دن مسلسل دن رات ایک کر کے مشورے بھی کیے، لوگوں سے رائے بھی لی، الگ الگ بھی ملے، مجموعوں میں بھی اعلان کیا. جو مسافر آ جا رہے تھے مدینہ باہر کے ان سے بھی رائے لی، شہر میں بھی رائے لی، باہر دیہاتوں میں جا کر بھی رائے لی، چیدہ حضرات سے بھی مشورہ کیا. تو اس کے نتیجے میں کثرت رائے کی بنیاد پر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد کیا اور منتخب کیا. چنانچہ ان کے ہاتھ پر جب سب نے بیعت کی اور جو تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلفائے راشدین میں سب سے لمبا دور ہے. 12 سال پر محیط ہے، 23 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی فتوحات کا وہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں چل رہا تھا. حضرت ابوبکر کا دور مختصر ہے اور اس میں اندرونی فتنوں کو دبانے کی وقت گزر گیا، لہٰذا آگے جو فتوحات تھیں وہ نہیں ہو سکی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات ہوئی اور اس میں بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے. بالخصوص کہ دو اس وقت کی سپر پاورز یعنی فارس اور روم اور اسلامی سلطنت کا دائرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی فتوحات کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک ڈبل ہو چکا تھا. 22 لاکھ کی جگہ 44 لاکھ مربع میل. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے جو 12 سال ہیں ان میں سے پہلے 6 سال بڑے خوشحال بھی تھے اور بڑے مستحکم بھی تھے اور فتوحات کا سلسلہ بھی مسلسل بڑھ رہا تھا اور نظام مستحکم تھا. لیکن جو دوسرا نصف ہے ان کی خلافت کے آخری 6 سال اس میں ذرا کمزوری آنا شروع ہو گئی اور اس کی ایک وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ مملکت اسلامیہ کا دائرہ بہت پھیل چکا تھا. وہ نئے نئے علاقے آذربائیجان یہ جو مشرق وسطیٰ کے علاقے ہیں یہ اسلامی مملکت کا حصہ بن گئے تھے. دور دور تک کے ایسے علاقے کہ جہاں تک اس سے پہلے شاید وہاں کے کوئی لوگ ویسے بھی سفر کر کے نہ آتے ہوں اور کوئی ریلیشن شپ نہ ہو، تو ایسے علاقے جو ہیں وہ اسلامی مملکت کا حصہ بن گئے اور دور دراز تک اسلامی مملکت ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ ایسے علاقوں میں جو لوگ اسلامی مملکت میں شامل ہو رہے ہیں ان میں سے ظاہر ہے کچھ کافر بھی رکھتے تھے اور بڑی تعداد میں لوگ مسلمان بھی ہو جاتے تھے. لیکن جو مسلمان ہوتے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کے اسلام کا لیول وہ نہیں ہو سکتا جو مدینہ والوں کے اسلام کا لیول جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست صحبت پائی. تو ایک یہ وجہ اسلامی مملکت کا اتنا زیادہ پھیلاؤ جس کا کنٹرول مدینہ ہی
پھر یہ کہ مختلف صوبوں میں مملکت اسلامیہ کو تقسیم کیا گیا تھا، بڑے 8 صوبے تھے کم از کم، تو ہر صوبے کا گورنر اور گورنروں کے اختیارات کچھ ایسے کہ جو مرکز سے الگ صوبائی سطح پر ان کو حاصل تھے، تو ان گورنروں میں سے کچھ گورنروں کی کمزوریاں، اور پھر یہ کہ کچھ شر پسند لوگ بیچ میں پیدا ہو گئے تھے کہ جنہوں نے مذہبی لبادہ اوڑھ کر بھی اور سیاسی عنوان سے بھی کچھ شر پسندی شروع کی۔ تو ان تمام عوامل و اسباب کی بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آخر میں نوبت یہاں تک بھی پہنچی کہ یہ ایسے شر پسند کچھ لوگ، اور یوں بھی ہوا کہ کوئی خط حضرت عثمان غنی کی مہر کے ساتھ جاتا ہے کسی طرف، اور اس خط میں کسی کے قتل کا حکم لکھا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی تک جب بات پہنچ کے فرماتے تھے تو میرا لکھا ہوا خط میں یعنی مہر کا غلط استعمال اور اس طریقے کی بہت ساری باتیں، جس کے نتیجے میں کچھ لوگ اس پوزیشن میں آ کر اٹھے کہ وہ مدینہ میں پہنچ گیا اور مدینہ منورہ کا ماحول ایسا بنا دیا کہ گویا مدینہ پر اپنی حیبت انہوں نے قائم کر رکھی ہے، اور مدینہ منورہ کا نظام گویا متذبذب سا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اگرچہ اپنی جو فوجی قوت تھی، اتنی بڑی مملکت تھی، اس کو حرکت میں لا کر اس فتنے کو دبا سکتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو عجیب شان کے آدمی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ شر پسند آ چکے ہیں تو یہاں اگر ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے تو مدینہ میں قتل و غارت کری ہوگی، اور میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر یہ کہ اگر یہ لوگ میرے خلاف ہیں، میری جان کے طرف ہیں، تو کم از کم میں اپنی ذات کے لیے تو کوئی ایکشن لینا مناسب نہیں سمجھوں گا، چاہے یہ لوگ مجھے جان سے مار ڈالیں۔ چنانچہ ہوا یہی کہ وہ بلوائی، وہ شر پسند لوگ وہ اس قدر پھر دلیر ہو گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف محاصرہ تک کر دیا، اور ان کو محصور کر کے آخرکار دیوار قلعہ کے اندر جا کے ان کو ایسی حالت میں شہید کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور ان کے خون کے قطرے قرآن کی ایک آیت پر گرتے ہیں، پہلے پاری کے آخر میں یہ آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں گویا شہید ہو جاتے ہیں؟ کچھ صحابہ جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے یہ صاحبزادگان حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر نوجوان صحابہ، انہوں نے دفاع کی بڑی کوشش بھی کی۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کی ذمہ داری لگائی تھی کہ انہیں پہرا دینا ہے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں پہرا دیتے رہے۔ تو بہرحال حضرت عثمان نے یہ کہا تھا کہ ان پہرے داروں کو یہ کہا تھا کہ ادھر سے جو کچھ بھی ہو تم نے تلوار نہیں چلانی، منع کر کے تلوار نہیں چلانی۔ حضرت عثمان کے اپنے بہت سارے غلام تھے، وہ بھی پہرے پر تھے۔ حضرت عثمان نے یہ اعلان کر دیا کہ میرے غلاموں میں سے جو اپنی تلوار نیام میں ڈال دے گا میری طرف سے وہ آگاہ، یعنی یہاں تک جو ہے وہ حضرت عثمان غنی اس کے خلاف تھے کہ تلوار کا استعمال۔ بہرحال اس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن اس موقع پر نہ تو حضرت عثمان غنی کسی کو نامزد کرتے ہیں خلافت کے لیے، نہ کوئی کمیٹی بناتے ہیں جیسے رحمۃ نے بنا دی تھی، بس اسی طرح شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اب مسئلہ تھا خلافت کا کہ خلیفہ کون ہو۔ یہ جو بلوائی تھے شر پسند لوگ، یہ ایک بات پر تو متفق تھے کہ حضرت عثمان نہیں رہنے چاہیے،
لیکن ان کے بعد کون ہو اس میں ان کا بھی اتفاق نہیں تھا. اس میں بھی ان کی 3 گروپ بنے ہوئے تھے, 3 نام بولیا کرتے تھے. حضرت علی کا نام کچھ لینے والے تھے, حضرت طلحہ کا, حضرت زبیر کا. تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد مدینہ کے جو لوگ تھے انہوں نے حضرت علی کی طرف رجوع کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے تو گویا انکار ہی کیا کہ نہیں میں نہیں کرنا چاہتا, لیکن پھر آمادہ ہو گئے. چنانچہ مدینہ کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی, اور پھر دیگر علاقوں کے لوگوں نے, عراق والوں نے اور دیگر علاقے والوں نے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ گویا بنتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یہ خلافت ان حالات میں مل رہی ہے کہ اسلامی مملکت میں نظام کے اندر اضطرابی سی کیفیت ہے, اور پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے کہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شر پسندوں کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں. تو ان کے جو قاتل ہیں وہ ان کو پکڑا جائے اور ان سے قصاص لیا جائے. قصاص عثمان کا مسئلہ, تو یہ ساری باتیں ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ کیا کہ خلیفہ تو وقت ہے, لیکن اپنا مرکز حکومت, مرکز خلافت مدینہ منورہ کی بجائے انہوں نے عراق کے شہر کوفہ کو اپنا مرکز خلافت بنانے کا فیصلہ کیا, اور مدینہ میں رہنے کی بجائے کوفہ چلے گئے. اور شاید اس لیے بھی کہ کوفہ والے جو ہیں وہ انہوں نے حضرت نبی رضی اللہ عنہ کو بڑی اپنی وفاؤں کے گویا بولے ان کے سامنے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مرکز خلافت کوفہ کو بنایا. اب یہاں آ کر ایک بڑا اختلاف بھی پیدا ہو گیا امت کے اندر, اور وہ یہ کہ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے ہیں, کوفہ کو اپنا مرکز خلافت, مرکز حکومت بنا چکے ہیں, اور مکہ میں, مدینہ میں, پورے حجاز میں, عراق میں, ان علاقوں میں سارے لوگ ان کی ہمنوا ہیں, ان کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں. لیکن اسلامی مملکت کا ایک بڑا حصہ ملک شام اور مصر, وہاں پہلے سے ایک طویل عرصے سے گورنر چلے آ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر کے دور سے گورنر چلے آ رہے ہیں, اور ان کی گورنری اور ان کا حسن انتظام اہتمام اتنا مستحکم تھا, وہاں مضبوط تھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بطور خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں. اب صرف گورنر کے درجے میں نہیں بلکہ پوری اسلامی مملکت کے خلیفہ کے درجے. اور پھر ایک یہ بڑا مسئلہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص دیا جانا چاہیے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی رائے سے یہ تھی کہ ابھی شورش ہے, ابھی حالات مختلف سے ہیں, ذرا تھم لیں, کچھ سکون ہو رہے تو پھر اس مسئلے کو لیں گے. لیکن ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور شام کے لوگوں کا یہ زوردار مطالبہ تھا کہ نہیں, یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ اس کو ڈیلے کیا جائے, یہ فوری ہونا چاہیے. اور وہ بلوائی لوگ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہ کہیں دور نہیں, یہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آس پاس ہی کوئی پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, تو ان لوگوں کو مہلت نہیں ملنی چاہیے. بلکہ اس نقطے پر ایک اختلاف اور پھر اہل شام کا حضرت امیر معاویہ کو بحیثیت خلیفہ دیکھنے کی تمنا, تو یہاں آ کر ایک ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ گویا مملکت اسلامیہ واضح طور پر 2 کیمپوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. ایک کیمپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے زیر انتظام ہے, اور دوسرا حضرت امیر معاویہ